بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے، دراصل وہ ایک اعتراض کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک بہت بڑی سائنسی غلطی موجود ہے، اور اس غلطی کے نتیجے میں پھر یہ کیسے مانا جائے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ غلطی جو پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنس نے ہمیں، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سائنس نے ہمیں بتاتی ہے کہ سورج تو اپنی جگہ پہ اسٹیشنری ہے، وہ اپنی جگہ پہ ساکن ہے، اور آیت یہ کہہ رہی ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنے مدار میں چکر لگاتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے درست ہے کہ سائنٹیفک معلومات ہمیں کہہ رہی ہے کہ سورج اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے، کہیں چلتا نہیں ہے، بالکل ساکن ہے، جبکہ آیت ہمیں اسے بالکل مختلف بات بتا رہی ہے۔ تو قبل اس کے کہ اس کی میں وضاحت کروں، میں آپ کے سامنے آیت کو پڑھ دیتا ہوں۔ آیت جو ہے سورہ یاسین کی 40 نمبر آیت ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت کر سکتی ہے، ہر ایک اپنے خاص دائرے میں گردش کر رہا ہے، ہر ایک اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ چونکہ یہ کہا گیا کہ سورج اور چاند جو ہیں وہ اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے بات درست ہے، جبکہ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سورج جو ہے وہ بالکل اسٹیشنری ہے، وہ بالکل ساکن ہے۔ دیکھیے، اس میں چند باتیں بالکل سمجھ لینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب یہ ہم ایک عربی کے الفاظ کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں یا انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں، تو وہ الفاظ بعض دفعہ ہمیں ایک ایسی طرف لے جاتے ہیں کہ جس سے ہم اپنے مانوس مفہوم کی طرف ہی ہمارا ذہن متوجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم اس کا ترجمہ بھی یہ کرتے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ ہر ایک اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، اور مدار ہمیں پتہ ہے آربٹ کو کہتے ہیں، اور آربٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاتھ وے جس پہ کوئی چیز چکر لگاتی ہے، تو اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ترجمے کو درست کر لینا چاہیے، اور اس کا زیادہ صحیح اور درست ترجمہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے متعین رستے پر چل رہا ہے۔ کل فی فلک یسبحون کا مطلب ہے ہر ایک اپنے متعین رستے پہ چل رہا ہے۔ اور دیکھیے، یہ بھی ایک بات ناواقفیت پر مبنی ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ اسٹیشنری ہے۔ سائنس ہمیں ہرگز یہ نہیں بتاتی۔ سائنس یہ تو بتاتی ہے کہ جو پلانٹس ہیں، جو سیارے ہیں ہمارے نظام شمسی کے، وہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ البتہ سورج خود اس نظام شمسی سمیت ہماری جو کہکشاں ہیں، اس کو ملکی وے کہتے ہیں، اس کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ گویا کہ جو ہمارا نظام شمسی ہے، نظام شمسی میں سورج ہے اور اس کے ساتھ سیارے ہیں، یہ سارے مل کے ہماری جو کہکشاں ہیں ملکی وے، اس کے سینٹر کے گرد وہ گھوم رہے ہیں۔ تو ہم اس سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورج اگرچہ اپنے جو سیارے ہیں ان کے حوالے سے اگر ہم اس کو کہیں کہ وہ اسٹیشنری ہے تو ایک الگ بات ہے، البتہ نظام شمسی پورا کا پورا، جس کا سورج ایک حصہ ہے، وہ ہمارے گیلیکسی کے گرد، اس کے سینٹر کے گرد چکر لگا رہا ہے، جو ہماری گیلیکسی کہکشاں جس کو ملکی وے کہتے ہیں۔ تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کلٌ فی فلک یسبحون، تو سورج کا جو مدار ہے وہاں وہ زیر بحث نہیں، اور مدار اور آربٹ کے لفظ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں جو بات قرآن کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے متعین رستے پر چل رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ متعین رستہ یہاں پہ کیا ہے، وہ وہی رستہ ہے کہ جس میں سورج اپنے نظام شمسی کے ساتھ اسپیس میں ملکی وے جو ہماری کہکشاں ہیں اس کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ تو یہ آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ اور مزید برآں دیکھیے کہ اصل میں جو سیاق و سباق ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے کے پورے کائنات کو ایک خاص نظم و ضبط، ایک خاص کنٹرول سے پیدا کیا۔ تو یہ آیت اصل میں اس ضمن میں وارد ہوئی ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا ملے، اور نہ چاند کی، اور اسی طرح سے رات اور دن جو ہیں وقت پہ آتے ہیں، تو اصل میں یہ جو تفصیل ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ سورج اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، اپنے متعین رستے پہ چل رہا ہے۔ سورج اور چاند کے درمیان جو طے ہے وقت کا تعین، ہو بالکل اس کے مطابق اس کچھ پہ چلتے ہیں۔ رات اور دن بھی اپنے ایک خاص ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے نمودار ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ ایک خدا ہے جو اس پورے کے پورے سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو آیت اس سیاق و سباق میں آئی ہے، اور اس میں جو یہ سائنٹیفک حقیقت بیان کی گئی ہے، جن لوگوں نے اس کو سائنٹیفک ایرر سمجھا ہے یا سائنٹیفک غلطی سمجھی ہے، وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ الفاظ یہاں پہ مدار یا آربٹ کے جو عام طور سے ترجمہ کر دیے جاتے ہیں، وہ اصل میں اس کا صحیح ترجمہ اس کا ایک متعین رستہ ہے، اور متعین رستہ جیسے کہ میں نے عرض کر دیا وہ موجود ہے، اور خود سائنس نے بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ جو متعین رستہ ہے وہ دراصل اس قسم کا ہے کہ جس میں سورج جو ہے اپنے نظام شمسی کا جو حصہ ہے، تو نظام شمسی پورے کا پورا جو ہے وہ اس کہکشاں کے گرد یا اس کے سینٹر کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔